حمد و ثناء کے بعد میری بدقسمتی کہ اس سے پہلے میں 2 جمعے آپ کی زیارت سے محروم رہا، اور وہ جو چند اچھی باتیں کرنے سے مجھے ثواب ملتا ان سے بھی محروم رہا۔ ایک جمعہ میں تو میں یہاں تھا نہیں، مجبوری کی وجہ سے میں لندن گیا، تو پچھلے جمعے کو طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اس لیے میں حاضر نہیں ہو سکا۔ اس سے پہلے چونکہ ماہ رواں جو ہے محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس سے پہلے میں نے کچھ گزارشات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی تھی۔ یہ ماہ مبارک وہ ہے کہ جس مہینے کے اندر جو ہی یہ مہینہ طلوع ہوتا ہے، اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے، تو ہر بندہ مومن جس کو کچھ تاریخ سے کچھ دین سے لگاؤ ہے، فوری طور پر اس نے وہ کربلا کا منظر دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، وہ تصور میں اس کی نظروں کے سامنے چھا جاتا ہے کہ اس مہینے میں جہاں دنیا کے اندر بہت ساری تباہ کاریاں ہوئیں، وہاں یہ بھی ہوا کہ اسی ماہ رواں میں خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قیامت صغریٰ قائم ہوئی، جن کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، اور جو ان کی توہین انسلٹ ہو سکتی تھی وہ کی گئی۔ بات سمجھ گئے؟ امام علی مقام میدان کربلا میں تشریف لے جاتے ہیں۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو مورخین کی ریشہ دوانیاں ہیں۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی مورخ تاریخ لکھتا ہے نا، تو انسان دنیا میں رہتے ہوئے اس کے ذاتی کچھ نظریات ہوتے ہیں، کچھ خیالات ہوتے ہیں، تو بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ تاریخ کے واقعات لکھتے ہوئے جو بات اس کو پسند ہے وہ لکھتا ہے، جو پسند نہیں ہوتی اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو بنے 75 سال ہو گئے نا، پاکستان کے بارے میں سینکڑوں کی تعداد میں تاریخیں پاکستان میں لکھی گئی، ہر تاریخ کو پڑھیں ایک دوسری سے مختلف ہے، جب کتنا زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ یعنی مقصد اس کا یہ ہے، کچھ لوگ قائد اعظم کو سیکولر تسلیم کرتے ہیں، وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کی وہ باتیں جو انہوں نے کہی ہیں، جو ان کے تائید کی منشا کی تائید کرتی ہیں، وہ درج کرتے ہیں۔ کچھ لوگ دینی مذہبی لوگ ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ قائد اعظم صاحب کی وہ باتیں کہ جو انہوں نے مثلا دین کے مطابق باتیں کی ہیں، دین کی بات کی ہے، ان پر وہ عمل کرتے ہیں۔ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ قائد اعظم اگر سیکولر ہوتے تو پاکستان بنتا ہی نہ جی۔ پاکستان بنا کیوں جی؟ سیکولر کا معنی یہ ہے کہ جو بھی عام نظام ہے، تو سیکولر نظام انگریزوں کے دور میں جتنی بہتر حکومت تھی، اتنی بعد میں ہو سکتی ہے؟ یا مذہب کا کوئی کنسر نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ پاکستان کی علیحدگی کا مطالبہ کرنا یہ اس کی نفی تھی کہ ہم سیکولر نظام نہیں چاہتے، ہم ایک اسلامی اور دینی نظام چاہتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا۔ یہ واضح بات ہے۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن 1400 یا 1300 برس پہلے قرآن کی صورت میں موجود ہے، ہمیں نیا کانسٹیٹیوشن بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علامہ یعنی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے اندر وہ نظام قائم کرنا چاہتے تھے جو نظام سرکار لے کر آئے، سمجھ گئے نا؟ لیکن لکھنے والی کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی منشا کے مطابق، یہی باتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو لوگ تاریخ کے باب میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ تاریخ کی کتابیں لکھی گئیں، اب اس کے اندر جب غور سے پڑھیں تو بہت ساری باتیں آپ کو کنفیوز کر دیتی ہیں، کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ لکھا۔
تاریخ کے بھی بنیادی طور پر اصول ہوتے ہیں، جیسے حدیث کے اصول ہیں، اسماء و رجال کی کتابیں، ان کے اندر ایک معیار ہے کہ جو راوی ہے اس کی کنڈیشن، اس کے شرائط کیا ہیں، اس کے مطابق حدیث ہے تو ایکسیپٹ کریں گے، اس کے مطابق نہیں ہے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تاریخ کا معیار وہ نہیں جو حدیث کا ہے جی، اس کے اندر بھی کچھ اصول ہیں، کچھ معیار ہیں جن کے مطابق ان باتوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ پہلی سب سے بڑی غلطی جو ہمارے ہاں تاریخ میں تو نہیں ہے، لیکن اکثر و بیشتر ہمارے علماء بیان کرتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں کہ امام علی مقام کو میدان کربلا میں شیعوں نے بلایا اور انہوں نے امام علی مقام کو شہید کیا۔ پہلی یہ غلطی، نہ شیعوں نے بلایا نہ شیعوں نے شہید کیا۔ بنانے والے صحابہ کرام تھے، جنہوں نے خطوط لکھ کر امام پاک کو بلایا، وہ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ اب آپ کی مرضی صحابہ کو کچھ کہہ لیں، حضرت سلمان بن سرد خزائی، حبیب ابن مظاہر، عانی بن عروہ، چند صحابہ کرام انہوں نے میٹنگ کی۔ میٹنگ کرنے کے بعد امام علی مقام کو کوفے کی دعوت دی۔ پہلے بلانے والے کون تھے؟ صحابہ تھے۔ اور یہ واقعہ کب پیش آیا؟ 61 میں۔ امام پاک کب شہید ہوئے؟ 61 میں ہوئے نا۔ یہ جو موجودہ دور میں ایک مذہب ہمارے سامنے موجود ہے جس کو ہم شیعہ کہتے ہیں، رافضی کہتے ہیں، اس کا وجود کب سے آیا جی؟ یہ تقریباً دوسری صدی کے اینڈ میں، ان کا تو وجود ہی نہیں تھا، تو شیعہ کدھر سے ہے جی؟ اصل اس وقت شیعہ کا معنی یہ تھا جو اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، اہل بیت کے حامی اور ساتھی ہیں، ان کو شیعہ کہا جاتا تھا۔ اور اس دور میں سارے صحابہ شیعہ تھے۔ ان معنوں میں حضور بھی شیعہ تھے، اللہ بھی شیعہ تھا، فرشتے بھی شیعہ تھے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پوتے شاہ رکن عالم صاحب، آپ فرماتے ہیں کہ من علی را دوست دارم خلق گوئی درافزی، میں علی کو دوست رکھتا ہوں، لوگ مجھے رافضی کہتے ہیں، پس خدا و مصطفیٰ جبریل باشد رافضی۔ اگر علی سے، اہل بیت سے محبت کرنے کا نام رفضت پہ خدا بھی رافضی ہے، اللہ کا رسول بھی رافضی ہے، پھر جبریل بھی رافضی ہے۔ صحابہ کرام اہل بیت اطاعت سے پیار کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ علی لا یحبک الا مومن لا یبغضک الا منافق، تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، تجھ سے بغض نہیں کرے گا مگر منافق۔ تو کیا سارے صحابہ علی سے محبت کرتے تھے یا نہیں؟ تو محبت کرنے کا نام اس دور میں شیعہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی شیعوں کے رد میں، تحفہ اثنا عشریہ، بڑی موٹی کتاب ہے۔ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شیعہ تھے وہ صحابہ کرام تھے، یعنی حضور مولا کائنات سے پیار کرتے۔ اس وقت شیعہ کا معنی یہ تھا کہ پارٹی، مثلا تاریخ کے اندر آپ کہتے ہیں کہ شیعہ نے علی، شیعہ نے معاویہ، یعنی یہ حضرت علی کے شیعہ ہیں، یہ حضرت معاویہ کے شیعہ ہیں۔ کیا علی اور معاویہ میں مذہبی اختلاف تھا؟ کو عقیدے کا اختلاف تھا؟ وہ تو ایک ہی اسلام تھا۔ اس کا مطلب مذہبی پیروکار نہیں، بلکہ سیاسی طور پر ان کی پارٹی کے، ان کے پیروکار تھے، وہ مراد تھے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کوفے میں حضور مولا کائنات نے جو کیپٹل اپنا تبدیل کیا، یعنی کسی مجبوری کی وجہ سے مدینہ سے اپنے دارالخلافہ
منتقل کر کے کہاں قائم کیا؟ کوفے میں. کتنا عرصہ رہے؟ 3 سال. یعنی 3 سال آپ کا قیام کہاں رہا؟ کوفے میں. حضور مولا کائنات کا شہادت کب ہوئی؟ 40 ہجری میں. امام علی مقام کربلا میں کب گئے؟ 61 ہجری میں. محرم میں گئے نا. تو بیچ میں کتنے سال گزرے؟ 20 سال. وہ 20 سال کس کی حکومت تھی؟ وہ 20 سال کس کی حکومت تھی؟ بنو امیہ کی. تو شیعہ نے علی کہاں تھے؟ وہ شیعہ نے بنو امیہ تھے. یعنی 3 سال کا جو آپ کا اثر تھا، آپ جب رہے، لوگ آپ کے ساتھ عقیدت مند سے، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے. اب اس کے بعد 20 سال بنو امیہ کی حکومت رہی، جہاں حضور مولا کائنات کو اسی کوفے کے اندر ممبروں پر لعن و طعن کی جاتی تھی. تو اب وہ 3 سال کا اثر زیادہ ہوتا ہے یا 20 سال کا؟ بعد 3 سال کسی کی حکومت رہے اس کا اثر رسوخ ہوتا ہے. 20 سال کسی اور کی حکومت رہے تو اثر کس کا زیادہ ہوگا؟ پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ بلانے والے شیعہ نے علی تھے ہی نہیں، وہ تو شیعہ نے بنو امیہ تھے. نمبر 2، تیسری بات یہ ہے کہ ماں پاک کے مقابلے میں لڑنے کے لیے پبلک آئی تھی یا فوج آئی تھی؟ بات پبلک تو نہیں آئی، فوج آئی. فوج کس کی تھی؟ بنو امیہ کی. اب اس فوج میں کون تھے؟ کوفے کے بھی تھے لوگ، شام کے بھی تھے، ایران کے بھی تھے، یمن کے بھی تھے، مدینہ کے بھی تھے، مکے کے بھی تھے. اب یزیدی فوج کا جو سپہ سالار ہے، سربراہ ہے، وہ کون ہے؟ عمر ابن سعد. عمر ابن سعد کون ہے؟ حضرت سعد ابن وقاص، جو قریشی ہیں، مدینہ پاک کے رہنے والے ہیں، 10 مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، اور رشتے میں حضور کے ماموں لگتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ تو اس سربراہ کا فوج کا سپہ سالار کون تھا؟ عمر ابن سعد. عمر ابن سعد کہاں کا تھا؟ مدینے کا. تو کوئی آدمی یہ کہ امام علی مقام کو مدینے والوں نے شہید کیا تو یہ بات کریکٹ ہے. جبکہ عام طور پر جو فوج ایکٹ کرتی ہے، اس فوج کا ایکٹ کس کی طرف منسوب ہوتا ہے؟ سپہ سالار کی طرف. پاکستان میں پاک آرمی جو کچھ کرے آگے پیچھے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کون کرتا ہے؟ باجوہ. وہ باجوہ تو فرض کا نام ہے جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری فوج کا سربراہ کون ہے؟ باجوہ. اب جو ایکٹ ہوگا اس کو کس طرح منسوب کریں گے؟ باجوہ کی طرف. تو یزیدی فوج کا جو امام پاک کے مقابلے میں آتا ہے اس کا سپہ سالار عمر ابن سعد ہے. عمر ابن سعد مدینے کا ہے. تو آپ یہ کہیں گے کہ امام پاک کو مدینے والوں نے شہید کیا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. نمبر 2، امام علی مقام مدینہ کوفے والوں کے خط پر گئے ہی نہیں ہے. ان کے خط پر آپ نہیں گئے. وجہ اس کی یہ ہے کہ امام علی مقام کو حضور نے بھیجا تھی. وہ نہ کوفے والوں کے خط پر گئے، نہ ان کے بلانے پر گئے، سرکار کے بھیجنے پر گئے. حضور امام علی مقام جب مکہ معظمہ سے کوفے کی طرف جانے لگے تو صحابہ کرام نے آ کر آپ کو منع کیا. اب یہاں سے ایک اور بات بھی ذہن رکھیں، امام علی مقام جنگ کے لیے گئے ہی نہیں. جو آدمی میدان کارزار میں جاتا ہے وہ بیویاں لے کر جاتا ہے، بہنیں لے کر جاتا ہے، معصوم دودھ پینے والے بچے لے کر جاتا ہے، مستورات کو لے جاتا ہے، قطن نہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں، مدعی سلطنت بودے اگر
اگر امام عالی مقام کسی حکومت کی خاطر گئے تھے، باچنی سامان خود کر دے سفر، تو پھر یہ سامان لے کر نہ جاتے۔ آپ نے پورے مکے میں کسی صحابی کو کہا کہ میرے ساتھ چلو؟ بعض لوگ صحابہ پر تان کرتے ہیں، جب امام عالی مقام گئے تو اتنی کثیر تعداد میں صحابہ کرام موجود تھے، وہ امام پاک کے پاس کیوں نہیں گئے جی ساتھ؟ کثیر تعداد صحابہ کی موجود تھی نا، جب امام پاک تنہا کیوں گئے، صحابہ کیوں نہیں گئے جی ساتھ؟ کیا امام پاک نے کسی صحابی کو کہا ساتھ چلنے کو؟ آپ نے اناؤنسمنٹ کی ہے؟ جب آپ نے کہا ہی نہیں، یعنی آپ اپنے بیٹے کو کام کرنے کو کہتے ہی نہیں ہیں، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا نافرمان ہے؟ نافرمان کب ہوگا؟ یعنی صحابہ کرام آئے، آپ نے کسی صحابی کو نہیں کہا میرے ساتھ چلو، بلکہ صحابہ کرام ان کو منع کرتے تھے کہ آپ نہ جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور کے امام عالی مقام کے چچا لگتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ نہ جائیں، اگر جانا چاہتے ہیں تو اکیلے جائیں، یہ بیوی بچے نہ لے کر جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے عباس، کیا اے عبداللہ ابن عباس، کیا سمجھتے ہو کہ میں کسی اقتدار کے لیے جا رہا ہوں، یا کیا سمجھتے ہو میں کوفے والوں کے بلانے کی وجہ سے جا رہا ہوں؟ فرماتے ہیں یہ بات نہیں، انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے کل حضور کو خواب میں دیکھا ہے جی، وَأَمَرَنِي بِأَمْرٍ، حضور نے مجھے ایک آرڈر دیا ہے، انا ماذن لہو، مجھے وہ کام پورا کرنا ہے، میرا نفع ہو یا نقصان ہو، میں رہوں لیا او علیہ، یعنی میں نہ رہوں یا میں نہ رہوں، مجھے وہ کام کرنا جو سرکار نے حکم دیا۔ تو امام عالی مقام میدان کربلا میں نہ کوفے والوں کے بلانے سے گئے، وہ حضور کے بھیجنے سے گئے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ کا منشا بھی یہی تھا جی، یہ تاریخ کا واقعہ نہیں ہے، حدیث میں جبریل علیہ السلام نے آ کر حضور کو بتایا آپ کے بیٹے کو میدان کربلا میں آپ کی امت شہید کرے گی، وہاں کی مٹی بھی لا کر دی۔ بارش کا فرشتہ اس نے بھی یہ بتایا، ایک اور فرشتہ جو پہلے کبھی نہیں آیا اس نے بتایا، اور یہ حدیث کثرت کے ساتھ موجود ہے، وہ حدیث صحیحہ ہے کہ میرے بیٹے کو کربلا میں شہید کیے جائے۔ حضور نے انفارمیشن دی، اگر امام پاک کربلا نہ جاتے، وہاں شہید نہ ہوتے، تو حضور کی بات سچی ہوتی یا جھوٹی ہوتی؟ نبی کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ امام عالی مقام کی شہادت حضور کی صداقت کی دلیل ہے، وہ تو اس خواب کو سچا کرنے گئے تھے، بلکہ یہ منشن تو بہت بڑا تھا، پہلے طے ہو چکا تھا جی۔ تو یوں سمجھیے کہ امام عالی مقام کا میدان کربلا میں جانا، نہ وہ کوفے والوں کے خط کی وجہ سے گئے، یقیناً انہوں نے خط لکھے، اس میں کوئی انکار نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ مجھے لندن سے خط لکھتا ہے ہمارے پاس، اور میں لندن میں جاتا ہوں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اس کے خط کی وجہ سے گیا، اس کے اسباب کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں۔ امام عالی مقام کا کربلا میں جانا وہ سرکار کے بھیجنے سے گئے، اور وہ جو منظر حضور نے خواب دیکھا، وہ جو اللہ تعالیٰ نے منظر طے کیا، اس کی تکمیل کے لیے امام عالی مقام وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ اچھا، پھر اس میں ایک اور بات بھی کی جاتی ہے کہ جب باقی صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی تو امام نے کیوں نہیں کی جی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب امام نے بیعت نہیں کی تو باقی صحابہ نے کیوں کی جی؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب لیڈر جو اس وقت امت میں صحابہ کسے باشد، امام پاک کے مقام کا تو کوئی بندہ نہیں تھا، آپ صحابی بھی تھے، جب امام نے بیعت نہیں کی تو باقی نے کیوں کی جی؟ اگر یہ آپ اعتراض کرتے ہیں جب باقی نے کی تو امام نے کیوں نہیں کی، تو ہم کہتے ہیں جب امام نے نہیں کی تو باقی نے کیوں کی؟ قصہ یہ نہیں ہے۔
اصل بنیادی طور پر آنے والے جمعے میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا کہ اصل اس کے اسباب و عوامل کچھ اور ہوتے ہیں. امام عالی مقام کا میدان کربلا میں جانا یہ اس خواب کی تعبیر تھی، اس پروگرام کی تکمیل تھی جو وادی منا میں قربانی اسماعیل علیہ السلام کے وقت طے ہوئی تھی. یہ اس اللہ تعالیٰ کے مرتب کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے امام عالی مقام تشریف لے جاتے ہیں. آپ نے جا کر قربانی دے کر سرکار کی صداقت پر مہر لگا دی. تو امام عالی مقام کا وہاں تشریف لے جانا یہ سرکار کی صداقت کی دلیل ہے، سرکار کی نبوت کی دلیل ہے. آپ نے جا کر آپ نے نانا جان کی صداقت پر مہر تصدیق ثبت کر دی. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. یعنی مطلب یہ ہے کہ میرے پروگرام کی تکمیل حسین کرے گا، میری صداقت کا انحصار حسین پر ہے، یہ اس کی تکمیل کرے گا. یہ مختصر سا بیان تھا. انشاءاللہ آئندہ جمعہ تفصیل کے ساتھ اور بہت ساری باتیں عرض کروں گا جو ہمارے اکثر تاریخ کے اندر ایسی باتیں ہیں کہ جو ہمارے علماء کو تاریخ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے اور وہ اردو کے رسالے پڑھنا جانتے ہیں. اتنی اہمیت ہی نہیں ہے، نہ کتابیں ان کے پاس. اصل حقائق کچھ اور ہوتے ہیں، توڑ موڑ کر ان کا کچھ اور طریقے سے بیان کیا جاتا ہے. اللہ اپنے بھی صدقے مجھے اور آپ کو اہل بیت اطاعت، صحابہ کرام اور ہر اس نسبت سے اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدت و محبت عطا فرمائے کہ جس کا تعلق سرکار کی ذات سے ہے. اب سنتے ہیں، پڑھیے، صفحے بنا